الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت عالیہ میں تولد سامن الحجج، سامن الائمہ، امام سامن و سامن حضرت امام علی رضا سلام اللہ علیہ کی مبارکباد اور ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتا ہوں، اور بانیان جشن جناب سید عباس علی شاہ صاحب رضوی اور ان کے اہل خانہ، فرزندان ارجمندان، پوری رضوی فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں اس جشن کے انعقاد پر اجر و جزائے خیر مرحمت فرمائے، شاہ صاحب کو صحت و سلامتی عطا ہو، ان کی اہلیہ کو بھی، ان کے بچوں بچیوں کو بھی، گرینڈ چلڈرن کو بھی اللہ زندگی عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات و خواتین جو ماشاءاللہ کثیر تعداد میں 1.25 سال کے بعد اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان رونقوں کو ایسے ہی بحال رکھے۔ طویل زحمت نہیں، چند جملے عرض کروں گا جتنا وقت نماز تک باقی ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اب انشاءاللہ جو وقت ہوگا ختم ہونے کا، اس کو ہر صورت میں مینٹین رکھا جائے گا، تاکہ سب کو پتہ ہو کہ اتنے بجے جشن یا مجلس ختم ہو جائے گی۔ آج انشاءاللہ نماز پر یہ جشن ختم ہو جائے گا، آئندہ ہر جشن، ہر مجلس، ہر پروگرام وقت پہ شروع ہوگا، وقت پر ختم ہوگا۔ ایک شخص بھی ہوگا تو پروگرام شروع کر دیں گے۔ آج کیونکہ بڑے عرصے کے بعد آئے ہیں، میں بھی ٹریفک میں پھنس گیا، مجھے آلموسٹ تقریباً 4.5 گھنٹے لگے بروکلن سے یہاں پہنچنے۔ تو انشاءاللہ آئندہ اس کا اور مزید خیال رکھا جائے گا، اور جس طرح مرزا صاحب نے کہا ہے، پہلے بھی آپ نے بہت تعاون کیا ہے، یہ بیوٹیفل کمیونٹی ہے، آپ مزید بھی تعاون فرمائیں، جمعہ کی رونق بھی بڑھائیں، شب جمعہ کی رونق بھی بڑھائیں، اور انشاءاللہ دروس بھی یہاں ہوں گے، محافل و مجالس ہوں گی، یہ سنٹر اسی طریقے سے چلتا رہے گا، رواں دواں رہے گا، برقرار رہے گا۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج میں نے سوچا تو یہ تھا کہ 10 فضائل پڑھوں گا امام رضا کے، اب دیکھتے ہیں کتنے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی فضیلت جو میں امام الرضا علیہ السلام کی پیش کرنے لگا ہوں، معصومین میں خواہ وہ انبیاء ہوں، ملائکہ ہوں، خواہ وہ امام ہوں، معصومین میں کسی بھی معصوم کا لقب اتنا مشہور رضا نہیں گزرا جتنا ہمارے 8ویں امام کا۔ میں اگر یوں کہوں کہ مولا علی نے شب ہجرت میں رضائے الہی لی ہے، مگر ان کا لقب رضا نہیں ہے۔ تو اگر میں یہ بھی عرض کروں کہ جو بھی امت میں سے رضی اللہ عنہ یا عنہا بننا چاہے، یا وہ علی کے دروازے پہ دستک دے یا رضا کی غلامی کرے۔ دوسرا فضیلت کا پہلو ان امام کا ابو نواس نامی شاعر نے بیان کیا۔ وہ کہتا ہے
قیل لی انت اوحد الناس طرا فی علوم الورا والشعر البدی لکا فی نظم الکلام مقام والدر یثمر بید مجتنی فعلامہ ترکت مدح ابن موسیٰ والخصال التي تجمعنا فيه قلت لا استطيع مدح امام كان جبریل خادما لابی. کہتا ہے مجھ سے کہا گیا کہ تو زبردست شاعر ہے، تیرا ادب میں لٹریچر میں بڑا مقام ہے، تیری وجہ سے تو قانون عرب کے بنتے ہیں، تو اتنا جو عظیم ہے تو تجھ سے یہ بھول چوک کیا ہو گئی کہ تو نے موسیٰ کاظم کے بیٹے کی نہ تعریف لکھی نہ خصلتیں لکھی. تو میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا کہ میں اس موسیٰ کے بیٹے کی خصلتیں اور صفتیں کیا رکھوں جن کے بابا کے نوکر کا نام جبریل. تیسری فضیلت ہمارے امام کی یہ ہے کہ مامون رشید نے کوشش کی اپنے جواسیس سے، اپنے امپلائیز سے، اپنے پپٹس سے یہ کہا کہ جب میرے دربار میں امام آئے تو تم پروٹوکول کے مطابق جو پردے ہٹاتے ہو وہ نہ ہٹانا. ولی عہد کے لیے، بادشاہ کے لیے پردے ہٹاتے تھے غلام، اور اگر بادشاہ یا ولی عہد خود ہاتھ سے پردہ ہٹاتا تو یہ انسلٹ، توہین شمار ہوتی تھی، تاکہ امام کی توہین ہو جائے گی. امام جب تشریف لے کے گئے ایسی تند و تیز ہوا چلی کہ پردے بھی اڑنے لگے، پردوں والے بھی اڑنے لگے. چوتھی فضیلت ہمارے امام الرضا سلام اللہ علیہ کی مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ شیر کی تصویر تھی مامون کے دربار میں، اور امام پاک کا امتحان لینے اور امام پاک کو ظاہری طور پر اپنے خیال میں ہرانے کے لیے جادوگر آیا ہے. امام نے اس تصویر کی طرف دیکھا اور کہا ایوہ الاسد اکل ساحر، اے شیر جادوگر کو کھا جا. وہ تصویر شیر بنا، اس نے جادوگر کو کھایا، پھر تصویر بنی، بن کے دیوار پہ کھڑی ہوئی. اب یہ گھبرایا مامون، اس نے کہا سرکار ارجع ساحرن الہندی، انڈیا کے تھے وہ، انڈیا کا وہ جادوگر تھا، ہمارے انڈیا کے جادوگر کو واپس کر دیں. آپ نے ارشاد فرمایا اگر موسیٰ کے عصا نے رسیاں واپس کی تھی تو میں بھی جادوگر واپس کر دوں. پانچویں فضیلت ہمارے امام کی یہ ہے کہ جو مناظرے ہوئے ادیان و مذاہب کے علماء کے ساتھ، ان میں سے ایک مناظرے میں جو کرسچنز کے ساتھ ہوا، ان کے جو سب سے بڑا راہب تھا اس کا نام تھا جعسلیق. جعسلیق نے سوال کیا، امام نے جواب دیا. امام نے بھی ایک کوسچن کر لیا کہ تمہارے عیسیٰ عبادت کم کرتے تھے. وہ پہلے یہ ثابت کر چکا تھا کہ عیسیٰ خدا تھے اپنے تئیں، وہ کہہ چکا تھا دربار میں کہ عیسیٰ خدا تھے. آپ نے کہا مجھے عیسیٰ جو تمہارا خدا بقول شما تمہارے بقول جو خدا ہے اس میں ایک کمی نظر آ رہی ہے کہ وہ عبادت کم کرتے تھے، یعنی روزے کم رکھتے تھے، نمازیں کم پڑھتے تھے، اور ان سے تو یقیناً کم پڑھتے تھے. درست بھی ہے. تو اس نے فوراً کہا خبردار، توہین کی تو وہ تو ساری ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزے رکھتے تھے. کہ ابھی تو تم نے کہا ہے کہ وہ خدا تھے، جب خدا تھے نمازیں کس کی پڑھ رہے تھے، روزے کس کے لیے رکھ رہے تھے؟ ایک فضیلت امام کی یہ بھی ہے کہ امام کا چاہنے
آنے والا ہے معروف کرخی. اس کو مامون نے کہا مجھے سفر درپیش ہے ایران کا اور سفینہ کہیں بھمر میں پھنس نہ جائے. تم تو امام الرضا کی خدمت میں اتنا عرصہ رہے ہو تو تمہیں کوئی وظیفہ دعا تو بتائے ہوگا ورد تاکہ سفینہ بھمر سے نکل آئے. تو معروف کرخی نے ایک چٹ پر لکھ کر کوئی چیز دے دی اور کہا یہ لے جاؤ, جب بھمر آئے تو بھمر کو یہ دکھا دینا. سفینہ بھمر میں پھنس گیا, اس نے چٹ نکالی دکھائی, سمندر کا سفینہ پار ہو گیا اور سمندر کا بھمر پیچھے چلا گیا. جب اس نے جا کے کھولا کنارے پہ کہ دیکھوں کیا لکھا ہے, کون سا ورد لکھا ہے, تو اس میں لکھا تھا اللہم انجِ مامون بحق المعروف الکرخی, یا اللہ مامون کو بچا لے معروف کرخی کے وسیلے سے. مامون آیا واپس دربار میں, اس نے جلاد کو بھی بلایا, ہاتھ میں تازیانہ بھی دیا اور معروف کرخی کو بھی بلایا کہ تم نے جسارت کی, تمہیں کوڑے مارے جائیں گے. اس نے کہا تم گول کو اچیو کر گئے ہو تو پھر کوڑے کیوں مار رہے ہو, تمہارا گول یہ تھا نا کہ بچ کے واپس آ جاؤ. تو بھنور نے تو احترام کیا, کہ ہم نے کہا تھا امام کی بتائی ہوئی کوئی دعا بتانا اور تم نے اپنا نام لکھ دیا. کہ میں نے سوچا میں تھا امام الرضا کے بیت الشرف کا ماشکی, میں 2 وقت صبح اور شام میں مشکیزہ لے کے جاتا تھا, کم از کم 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ میرا مولا مجھے معروف کرخی کہہ کے پکارتا تھا. میں نے کہا میرا نام کیونکہ امام الرضا کے لبوں پہ آ گیا ہے, میرا نام ہی سمندر کو سکھا دیا. حدیث سلسلۃ الذہب کے لیے مختلف روایتیں ہیں, 12,000 کی بھی ہے, 20,000 کی بھی ہے. میں کم لے لیتا ہوں. 12,000 راوی بیٹھے ہوئے مرو میں, مرو ایران میں 12,000 راوی کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہیں کہ فرزند رسول جب آ رہے ہیں مدینہ سے تو دیکھتے ہیں پہلا جملہ کیا فرمائیں. تو وہ لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پہلا جملہ انہوں نے یہی فرمایا. مختلف عبارتیں ہیں, ایک جلدی جلدی سن لیں. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی ولكن بشرطها وشروطها وانا من شروطها. فرمایا لا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص, کلمہ توحید. اللہ کہتا ہے کہ میرا قلعہ ہے اور جو میرے قلعے میں آ گیا میرے عذاب سے بچ گیا. وہ قلم رکھنے لگے, آپ نے فرمایا ابھی نہ رکھو اور بھی لکھو. ولیکن بشرطها وشروطها, وہ قلعہ ضرور ہے میرا مگر کچھ شرطیں بھی ہیں, کچھ شروط بھی ہیں. پھر سینے پہ ہاتھ مار کے کہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. وہ شرط میں ہوں, ان شروط میں سے ایک شرط میں ہوں. یعنی لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا بشرطے کہ شرط لا الہ الا اللہ کے ساتھ تمسک رکھا. محمد الرسول اللہ فائدہ دے گا بشرطے کہ علی ولی اللہ سے بھی تمسک ہو, وقت کے محمد سے بھی رابطہ ہو, وقت کے علی سے بھی ارتباط. اب امام آخری جملہ التماس دعا. امام علیہ السلام نے کن سے لکھوا لیا؟ جن کے بزرگوں نے ان کے جد کو ایک قلم, ایک دوات, ایک کاغذ نہیں دیا. کوئی سمجھے ہیں؟ پہلے محمد کو ایک قلم نہ دیا, ایک کاغذ نہ دیا, ایک دوات نہ دی, اور اس محمد نے 12,000 سے وہی لکھوا لیا جو وہ لکھنا چاہ رہا تھا. اب سمجھے ہیں امام الرضا کا کیا مقام. امام الرضا کی ایک فرمائش بھی سن لیں انشاءاللہ, یہ ہدیہ سمجھ لیں آج کا. ایک تو ہدیہ وہ ڈیلیشس کھانے ہیں ماشاءاللہ, تو شاہ صاحب نے تیار کروائے ہیں, اللہ کی زندگی کرے. ایک یہ مجھ سے بھی سن لیجئے,
सरकार फरमाते हैं मन ज़ारनी, जो मेरी जियारत करे। आगे बीच में आगे है जुमला, मगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। जो मेरी जियारत को आए, अतैतुहु यौमल क़ियामते फी सलासत मवाक़िना, मैं उसके पास कयामत में आऊंगा 3 जगह। मेरे पास आओ एक जगह, तूस में, मशहद में, खुरासान में, मैं तुम्हारे पास कयामत में आऊंगा 3 जगह। और उखलिसा मिन अहवालिहा, ऐसे नहीं आऊंगा, उन तीनों की मुश्किलों से बचाने आऊंगा। इज़ा ततायरतिल कुतुब यमीनन व शिमाला, जब दाएं बाएं हाथ में नामा अमाल देने का वक्त होगा, मैं दाएं हाथ में दिलाने आऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वल मीज़ान वल हिसाब, मीज़ान अमाल में जब अमाल तुलेंगे, हसनात का पलड़ा भारी करने के लिए आऊंगा। और जब हिसाब होगा तो मैं कामयाब कराने आऊंगा। तुम एक जगह आओ, मैं 3 जगह आऊं। ये इमामुर रिज़ा सलामुल्लाह अलैह की ज़ियारत के बाद, बस अब यहाँ पर तकरीर आज की तमाम हो रही है। तकरीबन 10 फज़ाइल आ ही गए जल्दी जल्दी। बस एक सिर्फ जुमला और सुन ले और इंशाअल्लाह फिर नमाज पढ़ते हैं। वो जुमला ये है जो अब मैं अर्ज कर रहा हूँ। एक साहब ने, एक रावी ने पूछा कि सरकार, आपने ये कहा है कि मन ज़ारनी, जो मेरी जियारत करे उसका सवाब आया, उसका सवाब अल्फ मर्रत हज्जत, 1000 हज के बराबर है। ये आपने फरमाया है, आपने इरशाद फरमाया। तुमने और आगे नहीं सुना? का नहीं, का 10,000 भी है। फिर फरमाया और सुनो, 10 लाख। एक जियारत 10 लाख हज के बराबर है। जो 10 मरतबा जियारत कर ले, करोड़ मरतबा का हाजी हो। या महमूद बिहक़ मोहम्मद, या आला बिहक़ अली, या फातिर बिहक़ फातिमा, या मुहसिन बिहक़ हसन, या करीम अल इहसान बिहक़ हुसैन व ज़ुर्रियत हुसैन, सय्यमा इमाम रिदा वला सियमा इमाम ज़मानिना हाज़ा, तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल महफ़िल। या अल्लाह, इस महफिल को कबूल व मंजूर फरमा, इस जश्न पाक को शरफ कबूलियत अता फरमा। बानियान व शिरकत कुनिंदगान तमाम मोमिनीन मोमिनात सादात किराम को इस इमाम बारगाह से, अल कुरान सेंटर से खाली हाथ न पड़ना, सबकी मुरादें भरना। सामिनुल हुजज की ईदी विलादत की ईदी के मौका पर हमें जो ईदी अता फरमा, वो जन्नत का सर्टिफिकेट, वो इमामुर रिज़ा की ज़ियारत, वो इमामुर रिज़ा के मजहब की खिदमत, वो इमामुर रिज़ा के मिशन की खिदमत, वो इमामुर रिज़ा अलैहिस्सलाम के मकसद इमामत की कंटिन्यूएशन। या अल्लाह कुरान सेंटर को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। जितनी बीवियां आज मौजूद हैं, जितने भाई मौजूद हैं, जितने बच्चे बच्चियां हैं, या अल्लाह सबको बामुराद इस पाकीज़ा जश्न से वापस